السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر، قائد قوم و ملت، استاذ الاساتذہ فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی سلفی حفظہ اللہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، ایسے ہی عالمی شہرت یافتہ فضیلت الدکتور سید معراج ربانی عصری مدنی حفظہ اللہ، اور اس پروگرام کے روح رواں مسجد عمر فاروق کے بانی و مؤسس حضرت مولانا محمود الحسن فیضی حفظہ اللہ، جن کی کوششوں کاوشوں سے یہ بزم سجی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ اس مختصر سی حمد کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ شرک میں بھٹکتے پھر رہے تھے۔ کوئی مورتیوں کی پوجا کر رہا تھا اور پتھروں اور درختوں کی پوجا کر رہا تھا۔ قبروں پر مجاور بن کر کے بیٹھ جانا ان کا دین تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ رب العالمین کے قریب کر دیں گے، ہمیں یہ اللہ سے قریب کر دیں گے، لہٰذا وہ بے جان و بے زبان مجسموں کے سامنے، پتھروں کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوتے، ان کا وسیلہ پکڑتے، ان کی نظر و نیاز کرتے، ان کا طواف کرتے، اور اپنی حاجتیں اور ضرورتوں کی درخواستیں ان کے سامنے کرتے۔ حالانکہ وہ اللہ رب العالمین جو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا، پوشیدہ امور کو جاننے والا ہے، اس رب کو چھوڑ کر کے ان بتوں کی پوجا و پرستش کرتے، اپنے فقر و فاقہ کا شکوہ ان کے سامنے کرتے، اپنی حاجتیں ان کے سامنے رکھتے۔ کیا عجب کھیل تماشا تھا، کیا عجب مذاق تھا کہ ایک آدمی کھجوروں کا معبود بناتا اور اس کی پوجا و پرستش کرتا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا، اور جب بھوک لگتی تو اسے کھا جاتا۔ کوئی لکڑیوں کے بت بناتے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، ان سے نظر و نیازیں طلب کرتے، اور رات کے وقت انہیں تکیہ بنا کر کے سو جاتے۔ کوئی پتھروں کو پوجتا تھا، ان کے مجسموں کو بناتا تھا، اور ان کے سامنے فریادیں کرتا، دعائیں مانگتا، جبکہ یہ دیکھتا کہ کتے اور لومڑیاں اس پر پیشاب کر رہی ہیں، اس کے باوجود رات کے پچھلے پہر اٹھ کر کے اس کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتا اور اس کی عبادت کیا کرتا تھا۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ ان کی عقل معوف ہو چکی تھی، ان کی بصیرت چھن چکی تھی، اور ان کی فطرت مسخ ہو چکی تھی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کر کے یہ ساری شرک کی گندگیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نور روشن ہوتا ہے، آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ مبعوث کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے قول سے، اپنے فعل اور اپنے حال سے توحید کو یقینی بنایا، لوگوں کے دلوں میں توحید کا پودا لگایا، عقیدے کی اصلاح کرنے، لوگوں کے سامنے اس کے اصول اور ضوابط کو واضح کرنے، اطاعت و طاعت کو اللہ کے لیے ثابت کرنے کے لیے آپ نے بھرپور کوشش کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی تمام صورتوں کو اور اس کے طریقوں کو، بدعت و خرافات کو، فاسد عقائد و نظریات کو ختم کیا، اور آپ کا اوڑھنا بچھونا توحید تھا، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا تھا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے اسی توحید کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ محترم حاضرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انسانوں کو جو خبر دی وہ توحید کی دی، اور یہ کہا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار، دنیا اور آخرت میں فلاح کا انحصار توحید پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ رات کا بدلنا، یہ دنوں کا آنا، یہ زمینوں کا پیدا ہونا، یہ آسمان اور اس میں طرح طرح کی مخلوقات، قسم قسم کے جانور، پیڑ پودے، یہ تمام اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہی ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، اللہ نے ہی اس کو پیدا کیا ہے، اور وہی اس کا خالق ہے، اس کا نگہبان ہے، اس کا پروردگار ہے۔ محترم حاضرین کرام، توحید کی حقیقت کا خلاصہ یہ ہے کہ پاک رب العالمین کی عبودیت، اس کی الوہیت، اس کا جمال، اس کے کمال اور اس کے جلال میں اللہ تبارک و تعالی ایکتا ہے، وہ بے مثال ہے، جس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں، وہ الہ واحد ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا رب الہ واحد ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کا سب سے اولین مقصد، سب سے بڑا فریضہ یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے اور شرک کی گندگی سے، اوروں کی عبادات سے لوگوں کو روکتے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے اس جتنی قوم و قبیلے ہیں، ہر قوم و قبیلوں میں ایک رسول کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں اور طاغوت کی عبادت سے روکیں۔ اور یہی حکم اللہ رب العالمین ایک اور جگہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جتنے انبیاء اور رسول اس دنیا میں مبعوث کیے، سب کی طرف یہ وحی کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کی عبادت کی جائے۔ جب یہ اعلان ہوا تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کے سامنے اعلان کیا، لوگوں سے کہا اے قریش کے لوگوں، اے بنو عبد مناف، اے عباس بن عبد المطلب، اے میری پھوپھی صفیہ، اے میری بیٹی فاطمہ، سن لو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں تمہارے کسی کام نہ آؤں گا، لہٰذا اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ کے نبی نے مختصر الفاظ میں، جامع الفاظ میں کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ محترم سامعین کرام، آج ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ، اس توحید کے مطلب کو نہ تو سمجھا ہے، نہ تو ہم نے جانا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سمجھنے، اس کے جاننے کا حکم دیا، اس پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پس آپ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔
اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس بات کو جاننے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب میں زیادہ رب کی الوہیت کو، اس کی ربوبیت کو، اس کے اسماء و صفات کو، رب کی توحید کو جانتے تھے۔ اللہ نے کہا فَعْلَمْ، آپ جان لیں۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں کئی جوابات لکھے ہیں، اس میں سے ایک بہترین جواب یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو توحید کو جانتے تھے، اس کے منہج کو جانتے تھے، عقیدے کو جانتے تھے۔ یہ خطاب گرچہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی کو دیا ہے، لیکن اس کا مخاطب امت کا ہر فرد ہے، ہم میں سے ہر کوئی اس کا مخاطب ہے کہ اللہ ہم سے مخاطب ہے، اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کو جانیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کو سمجھیں۔ لیکن آج بہت سارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں، پائے جاتے ہیں، جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی اور مطلب کو ہی غلط بیان کرتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے اس کلمے کی حقیقت کو واضح نہیں کرتے، اور کلمے کے معنی کو، جس کا معنی ہے لا معبود حق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، جس کے اندر اس بات اور نفی دونوں چیزیں ہیں، اس کو چھوڑ کر کے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ بعض اخوانیوں کا اور بعض قسم کے تحریکیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کتنوں کی عبادتیں ہو رہی ہیں۔ کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پتھروں سے تبرک حاصل کر رہا ہے، کوئی زمین کی پوجا و پرستش کرتا ہے، کوئی سورج و چاند کی عبادت کر رہا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان معبودان باطلہ کا نام الہ رکھا، اور اللہ رب العالمین نے انہیں الہ کے نام سے یاد کیا کہ یہ وہ ہیں جو معبود باطل ہیں، اور اللہ یہ معبود برحق ہے۔ محترم حاضرین کرام، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں مزید اور کچھ اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ آخر میں شکر گزار ہوں یہاں کی جماعت کا، یہاں کی جمعیت کا، یہاں کے افراد کا، بالخصوص مولانا محمود الحسن فیدی حفظہ اللہ کا، جنہوں نے اس علاقے میں ایک توحید کا پودا لگایا، مسجد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنیاد کو رکھا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی مسجد کو تا قیامت باقی رکھے، یہاں سے کلمہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہو، اور یہ مسجد اس کے بنانے والوں کے لیے، اس کے ذمہ داروں کے لیے، آپ محلہ والوں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہو اور صدقہ جاریہ بنے۔ آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔